بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصفہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کی کچھ دن بھر کی جو بہت اہم خبریں ہیں اس میں سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس آیا جو کہ آج خارج بھی کر دیا گیا، متعلقہ فورم پہ اس کو رجوع کرنے کے لیے بھی کہا گیا۔ ایک قمر معیز کا کیس تھا جو کہ ٹاپ سٹی یہاں اسلام آباد کے ایک ہاؤسنگ اسکیم کے مالک ہیں اور جنرل فیض حمید کو انہوں نے نامینیٹ کیا تھا۔ ہیومن رائٹس کا یہ کیس تھا، اس سیل میں تھا اور اس کو پھر اب خارج دفتر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کیس کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ دو بہت اہم آبزرویشنز آئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جو ہیئرنگ کی تھی وہ انہوں نے آفس میں اپنے کی تھی، اس معاملے کو دیکھا تھا، یہ انہوں نے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کمیٹی کے حوالے سے بھی جو ہیومن رائٹس سیل ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو متعلقہ فورم ہے جو کہ بنتا ہے وزارت دفاع کا، اس کو ریفر کیا گیا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں۔ دوسری جانب افغان حکام کے جو بیانات ہیں ان کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں معنی خیز جو ہے وہ واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ آج وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 500% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، تو بہت بڑا نمبر ہے، بہت سے کنسرنز ہیں پاکستان کو اس حوالے سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت نے نگران وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور یہ خط جو ہے وہ مختلف جو سیاسی جماعتوں کا مساوی میدان کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے خدشات ہیں ان پر غور کرنے کے لیے لکھا ہے۔ یہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خط لکھا تھا صدر مملکت کو اور اس کو بنیاد بنا کر پوسٹ آفس کا کردار ادا کیا ہے صدر مملکت نے، اور توجہ دلائی ہے وزیر اعظم پاکستان کی کہ خواتین سیاسی ورکرز کی طویل نظر بندی یا عدالت کی جانب سے ریلیف کے بعد بار بار دوبارہ گرفتاریوں کے معاملے کو مزید حساس بنا دیتی ہے۔ بنیادی حقوق اور ہموار سیاسی میدان کے حوالے سے تحریک انصاف کے خدشات پر غور کیا جائے۔ آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت قانون کے مطابق سلوک کیا جانا کیا شہری کا ناقابل تنسیخ حق ہے؟ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعت کی رکنیت یا تنظیم سازی کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 19 ہر شہری کو آزادی اظہار کے ساتھ آزادی پریس کا حق دیتا ہے۔ نگران وزیر اعظم حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے ان معاملات پر غور کریں۔ دوسری جانب سیاسی مذاکراتی عمل جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف نے پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں کہ مختلف سینئر جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ اس میں ہوں گے۔ سینیٹر علی ظفر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب اور علی اصغر خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے اندر رکن ہوں گے۔ یہ بھی بتا دیں کہ سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب مذکورہ کمیٹی میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف پہلے مذاکرات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اب یہ برف پگھلی ہے اور اب وہ بات کرنا چاہتے ہیں، انگیجمنٹ چاہتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیجمنٹ چاہتے ہیں۔ اور پاکستان، اس کا مطلب یوں بھی لیا جائے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF، دیگر سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہوگی۔ ہم نے اس پہ یہ سوال ضرور رکھنا ہے کہ اس کی گارنٹی کیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ اس کمیٹی کی جو مندرجات یا مطالبات یا جو ان کے مقاصد ہیں ان کے بعد اس کے اوپر مان جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو 6 مئی تک کے مذاکرات ہوئے تھے اس میں کمیٹی کسی نتیجے پہ پہنچ رہی تھی تحریک انصاف کی، لیکن پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے طرف جو ہے وہ اپنی توپوں کا رخ کیا اور ان کے حوالے سے بات کی۔ یہ یاد رہے کہ زردائی صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے، مگر بلاول صاحب نے کی ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ جب تک ان کا بیانیہ ووٹ کا عزت کا تھا تو ہم ساتھ چل سکتے تھے، جب تک ووٹ کا عزت کا بیانیہ انہوں نے چھوڑا ہے تب سے ہمارے ساتھ چلنے میں مشکلات کا اضافہ ہوا ہے۔ ان کا رابطہ کسی سلیکشن کمیٹی سے ہونا ہے، ویسے سلیکٹ ہونے میں ایکسپرٹس ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سفارش کی کہ ہمیں سلیکٹ کریں، ہم نے اتنا ہی کہا کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہیے۔ اتحاد کا نقصان MQM کو ہوگا اور نون کو ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔
سو یہ مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور تحریک انصاف بھی یہی باتیں کر رہی ہے. ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے بہت سینئر رہنما موجود ہیں جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, جو کہ سینیٹر بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا سے تعلق ہے. بہت شکریہ. جناب مولا بخش چانڈیو صاحب, ایک بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست کا بھی اور سینیٹر بھی ہیں, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. بہت شکریہ. جناب سینیٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, سینیٹر, قانون دان اور بہت معتبر رائے رکھتے ہیں, ہمارے تینوں مہمان. بہت شکریہ علی ظفر صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. میں سب سے پہلے آپ دونوں کی اجازت سے علی ظفر صاحب سے یہ آغاز کرنا چاہتی ہوں. علی ظفر صاحب, ایک تو یہ جو کمیٹی بنی ہے, کیونکہ اس کے آپ ممبر بھی ہیں, یہ بہت اہم کمیٹی ہے. کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف اب سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے, مذاکرات کے دروازے کھول رہی ہے اور ان کے ساتھ سیاسی عمل میں آگے بڑھنا چاہتی ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں ہوں, جو بھی متعلقہ افراد ہو, جو بھی آرگنائزیشن ہو جن کا کام ہے کہ آزاد اور منصفانہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے تو اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اس کے جو قواعد ہیں, ان پہ بات کرنے کو تیار ہیں. جتنے مسائل آ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کے معاملے میں, اس پہ بھی بات کرنے کو تیار ہیں. اور یہ ضروری ہے, میرا خیال ہے کہ ایک پولیٹیکل جماعت جو ہے جب الیکشن میں جانے لگیں تو یہ سارے رولز جو ہیں کلیئر ہونے چاہیے. آپ میرے سامنے آئین پڑھا ہے مثلاً, اس میں آرٹیکل 218 ہے. آرٹیکل 218 کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, اور اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بڑے واضح ہیں الیکشن ایکٹ میں. آرٹیکل 25 ہمارا ہے آئین کا, جو کہتا ہے کہ ہر شخص ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ برابر سلوک ہونا چاہیے. آرٹیکل 17 کہتا ہے ہمارا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو آزاد طریقے سے الیکشننگ, جو الیکشن کا پروسیس ہے, اس میں حصہ لینے کے لیے, اپنے ریلیز کرنے کے لیے, اپنی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, اپنی کنوینسنگ کرنے کے لیے, وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بالکل آزادی کے ساتھ کرنے کی ان کو حق ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا, پی ٹی آئی کا تو موقف بڑا واضح ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو کچھ نظر آ رہا ہے, جس کا ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ سب کو پتہ ہے, وہ ان سارے معاملات کو ہم بڑی ریز کرتے رہے ہیں. ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں بھی باقاعدہ یہ ساری چیزوں کی وضاحت کی ہے, جس میں الیکشن سمبل کا معاملہ بھی ہم نے اٹھایا ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ریلی کرنے کی اجازت ہو رہی ہے, ہمیں ریلیز نکالنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی ذکر کیا ہے کہ لوگ ہمارے اریسٹ ہو رہے ہیں, وہ ان کے خلاف مقدمات ہیں, وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک اور مقدمہ بن جاتا ہے. اس صورتحال میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو یہ سارے معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے یہ پولیٹیکل کمیٹی بنائی گئی ہے. سید صاحب, یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے تحریک انصاف کے بہاف پہ بھی اور پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے اس کے حوالے سے بھی. تو آپ کی یہ ڈیمانڈز جو ہیں آپ کس کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ یعنی سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, آپ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ رہے ہیں, یا کس کے سامنے؟ کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے وہ تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی ہوگی. پی ایم ایل این کے ساتھ بھی آپ رابطہ کریں گے اس موضوع پہ؟ دیکھیں, ہم اس میں رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے جو بات کرنا چاہتا ہے وہ بالکل جو بھی فورم ہے اس پہ ہم کریں گے. ابھی تو ہمارا جو سارا کنسنٹریشن ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو حکومت ہے اس وقت کی نگران حکومت, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, جو پورے پروونسز میں بھی ہے اور نیشنل لیول پہ بھی ہے, ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. اور جہاں جہاں ہمیں ہمارا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہمارے ساتھ اس بات پہ کھڑا ہونا چاہیے, ہم ان سے بھی رابطہ کرنے کو تیار ہیں, چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. آپ نے دیکھا جب الیکشن کا معاملہ آیا تھا تو ہم نے سب کو دعوت دی تھی کہ ہم نے پی ٹی آئی نے الیکشن کی پٹیشن فائل کر دی ہے سپریم کورٹ میں, آئیں آپ ہمارے ساتھ اس کو جوائن کریں. صرف پیپلز پارٹی نے جوائن کیا, باقیوں نے نہیں کیا, لیکن اگر وہ کرتے تو ہم ان کو ضرور ویلکم کرتے اور کہتے آئیں الیکشن کرانا ایک نیشنل ڈیوٹی ہے, ایک قوم کا حق ہے,
اور اس کو ہم اپنا پورا کرنے کے لیے جو کاوش کر سکتے ہیں کریں. بالکل بہت بہت اچھا سینٹر صاحب، آپ کا اپنا کردار بہت پازیٹیو ہے اور آپ نے کبھی کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی. آپ کے ساتھ لوگ بیٹھنے کو تیار ہوں گے، لیکن گارنٹی کیا ہے کہ خان صاحب مان جائیں گے؟ 6 مئی والی جو کمیٹی تھی شاید اس کا بھی آپ حصہ تھے، کسی نتیجے پہ پہنچ رہی تھی مگر پھر ڈیڈ لاک آ گیا کیونکہ خان صاحب نہیں مانے. تو اس کی کیا گارنٹی ہوگی سر کہ وہ مان جائیں گے کسی چارٹر کے اوپر، فائنل چارٹر پہ؟ دیکھیں، جہاں تک تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے کا تعلق ہے، میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سب کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے کل دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں تو کوئی مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی کو کسی قسم کی آبجیکشن ہو سکتی ہے. ہمارا مینڈیٹ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں، ہمارا مینڈیٹ کوئی مذاکرات کر کے تو کوئی الیکشن کی کیمپین کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کرنے کی نہیں ہے ہمارا کوئی ارادہ. اس لیے اس میں تو کوئی وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو وہ تو آبجیکشن ہو نہیں سکتی. جہاں تک رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے کا تعلق ہے، میرا خیال ہے اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوگی. صحیح. اچھا، یہ تو زبردست بات ہو گئی چاڈیو صاحب. یہ تو اچھی بات ہے کہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے، یعنی قواعد و ضوابط وہ چاہتے ہیں کہ کوئی لیگل فریم ورک ہو جائے جس کے اندر رہ کے سب کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی اجازت ہو. آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے؟ کس سے آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں یا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ؟ ہم تو نام بھی لے رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی بھی بات کر رہے ہیں، عارضی عبوری حکمرانوں کی بھی بات کرتے ہیں، اور جو حقیقی حکمران بن کر آ گئے ہیں، گئے کسی اور حیثیت میں، آئے کسی اور حیثیت میں، ہم سارے ملک میں بات چھوڑ رہے ہیں. ایک مسئلہ کھڑا بتا رہے ہیں ہم کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش. میں علی ظفر صاحب کو بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج ان کی باتیں سن کے بڑا حیران بھی ہو رہا ہوں. وہ ہمیشہ ویسے ایسی باتیں کرتے ہیں. مطلب پہلے ایسی نہیں کی ہے، پہلے کرتے تو یہ دن نہیں نظر آتے، یہ مشکلات ان کو نظر نہیں آتی جو خان صاحب نے ابھی طے کیا ہے. ظاہر ہے یہ اپنے لیڈر کا کہنا مان کر بات کر رہے ہوں گے، میں ان کا شخصی طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ بڑے رویے کا ایک سیاسی رویہ، دانشورانہ رویہ ہے. لیکن خان صاحب اگر یہ باتیں پہلے کرتے تو آج یہ بحران نہ ہوتا. اس بحران کی ذمہ داری خان صاحب پر عائد ہوتی ہے. وہ سیاستدانوں سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے اور تقریروں میں کہہ رہے تھے میں آپ سے باتیں نہیں کروں گا، میں ان سے کروں گا جن کو اختیار ہے. اب کر لو اختیار والوں سے باتیں، ہم سے نہ کرو. آپ کو ہم سے ہی باتیں کرنی ہوگی. بلاول صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، سامنے وزیر اعظم کے حیثیت سے خان صاحب بیٹھے تھے، ادھر شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب تھے. دونوں نے جو باتیں کی ان کو تو قانون پہ دینا چاہیے تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے تھے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ غیر مشروط حمایت کرتے. آپ نے کیا کیا؟ مگر اب آگے چلنا ہے نا چاڈیو صاحب. اب پیچھے کی بات تو بہت آپ کی بات درست ہے کہ بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جب تک اپنی غلطیوں کو محسوس نہیں کریں گے تو تلافی کیسے کریں گے؟ ہم تو ان کو وہ یاد دلا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھو علی ظفر نے کیا کہا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھائی ہمارے ساتھ تو ان سے بہت کچھ زیادہ ہو چکا ہے. تب آپ کے توجہ نہیں تھی، اوروں بھی نہیں کیا، آپ نے کیا. چلو شکر الحمدللہ، میں آپ کی بات بھی مان رہا ہوں اور علی ظفر صاحب کی بات کو بھی میں دے رہا ہوں. باتوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کس نے کیا؟ زرداری صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کی ہمشیرہ کے آپ نے، ابھی آپ کو یاد آیا ہے نا. چلو جب بھی آیا اچھا ہوا، بات اچھی ہے، ہم حمایت کرتے ہیں، ہم انتخاب چاہتے ہیں، غیر جانبدارانہ منصفانہ چاہتے ہیں. آپ دونوں ویسے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اب ایک صفحے پہ بھی نظر آتے ہیں، اور سندھ کے اتحاد کے بعد پنجاب کے اندر بھی کوئی پتہ نہیں ہے کس حوالے سے ہم ایک پیج پر ہیں. لیکن آپ کیونکہ دانشور ہیں. نہیں، میں دانشور بالکل نہیں ہوں سر، آپ خود دانشور ہیں. کمال کہتے ہیں آپ، کتابیں لکھ رہی ہیں، دانش کی باتیں کر رہی ہیں تو ہوگا. اب مجھے تو ابھی فی الحال ایک پیج نظر نہیں آ رہا ہے، ماں سوائے اس کے کہ ہمارے ساتھ رویہ ایک پیج والا ہے. اچھا، ان کے ساتھ بھی وہ رویہ رکھا جا رہا ہے، خان صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی وہ رویہ رکھا جا رہا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج کوئی 4 پروگراموں میں کیا ہوں، میں میاں صاحب کو جیل میں جانے کا حمایتی نہیں ہوں. میں میاں صاحب پر کیسز کا بھی حامی نہیں ہوں. میں میاں صاحب کو قیدی دیکھنا نہیں چاہتا. اگر قدرت اس کو پھر حکمران بنائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ تو ضرور چاہتا ہوں کہ میاں صاحب گئے جیل میں سے ہیں، سزا کے ساتھ گئے، آئے ہیں حکمران بن کر، ٹھیک، تو کم سے کم کچھ تو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں نا. صحیح. اب یہ طریقہ کار تو مناسب نہیں ہے. میں یہ بالکل مصدق صاحب، بہت سارے سوالات ہیں. ایک تو یہ مذاکرات کہ چلے برف پگھلی ہے، پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ اب ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے پہلے ایک جماعت تھی، اب 2 جماعتیں اکٹھے
آپ کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں, تو پی ایم ایل این کے اوپر بھی, الیکشن کمیشن کے اوپر بھی, تو یہ اعتراضات درست ہیں کیا؟ دیکھیے, پہلے تو علی صاحب سے تو میرا بہت پرانی دوستی بھی ہے اور بڑا میں ان کا احترام کرتا ہوں, اور آپ نے جو ابتدائیے میں کہا کہ وہ اتنی محبت سے بات کرتے ہیں اور اتنی ریشنل گفتگو کرتے ہیں کہ ہر بندہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک تو آپ کو کنسسٹنسی نظر آئے گی کہ آج بھی جب بات کو آپ لے کے گئیں سیاسی جماعتوں پہ, تو بات سیاسی جماعتوں سے کرنے کے اوپر ہیزیٹنس, ایٹ لیسٹ کنسسٹنسی ہے کہ نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے, اگر کسی نے کرنی ہے بات تو ہم سے کر لے, ورنہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے. ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے بات کریں گے. تو بہت اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک افضل بات ہے کہ آپ الیکشن کمیشن سے بات کریں. مگر ایک جو بات زیر لب چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے. تو وہ جو روایت خان صاحب نے ڈالی تھی جب پاکستان پہ حملہ ہوا تھا, یا وہ روایت جب کووڈ کے زمانے میں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ مل بیٹھیں, یا 6 مئی کا آپ نے حوالہ دے دیا, اس سے پہلے احتساب کے حوالے سے ایک کمیٹی بنی تھی جو پہنچ رہی تھی کسی نتیجے پہ, تو خان صاحب نے باہر پریس کانفرنس کر لی کہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں. اور ہر دفعہ جب بھی گفتگو کا دروازہ کھلا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ چور ہیں, یہ مافیا ہے, میں ان سے بات نہیں کروں گا, میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو ایٹ لیسٹ اس میں بظاہر کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے کہ آج بھی ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ الیکشن کمیشن ہے, جو اچھا ہے. ہم بھی اب سیاسی طور پہ سیاسی ورکرز جو ہیں ہم نے بھی ایک طرح سے گو اپ کر دیا کہ نہ کریں, آپ نہیں کرنا چاہتے, آپ جن سے کرنا چاہتے ہیں, نام کسی کا لیتے ہیں, بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں, کوئی آپ سے بات کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا ہے, تو جہاں آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ بات کر لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں. دوسرا میرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو آج تمام آرٹیکلز 18, 17, 218 وغیرہ وغیرہ اتنے ڈھیر آرٹیکلز پڑھے گئے, تو یہ آرٹیکلز 2002 کے الیکشن میں بھی لگتے ہوں گے, 2008 میں بھی لگتے ہوں گے, 2018 میں بھی لگتے ہوں گے. یہ میں نے 3 الیکشنز کا حوالہ کیوں دیا ہے کہ آپ اتنا ابھی تنقید ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب پہ, یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, کوئی بات نہیں, آپ اگر سیاست میں آئے تو تنقید تو پھر آپ کو لینی پڑتی ہے. لیکن 24 سال میں ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی 2013 کا, وہ بھی 4 سال کے لیے, اور اس دورانے میں بھی پہلے ڈان لیک آ گئی, پھر پینما آ گیا, پھر مافیا کا وہ جو ججمنٹس ہیں وہ آ گئیں, پھر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن. مگر اب یہ ختم ہونا چاہیے نا, کل آپ کے لیڈر تھے, آج جی ذرا مشکل میں حوالے دے رہا ہوں کہ آئین کیونکہ اس 24 سال میں نہیں بدلا, تو یہ جو آج آئینی حوالے ہیں یہ تمام آئینی حوالے لاگو ہوتے تھے جب رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر 15-18 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی جس کی سزا موت ہے, اور موت کے یہ یہاں قریب سے وہ گزر گئے. جس وقت خواجہ سعد رفیق کو 2 سال 3 سال جیل میں رکھا, خواجہ سلمان کو 2 سال 3 سال جیل میں رکھا, احسن اقبال کو جیل میں رکھا. مگر اب بھی کیا ویسا ہی ہونا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں, ہم تو اس وقت نہیں ہے, میں یہ آخری بات میں وہیں پہ آ کے کروں گا, مگر اس وقت میں حوالہ آپ کو ان چیزوں کا اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ یہ کتاب تو وہی ہے, آئین بھی وہی ہے. کبھی ہم پڑھتے تھے, آج علی بھائی پڑھ رہے ہیں, پھر کوئی اور پڑھے گا. جو آپ جس چیز کا کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے یہ کب تک ہم پڑھتے رہیں گے, وہ ایک ہی کتاب ہے, کبھی ہم پڑھتے ہیں پھر انہیں پاس آن کر دیتے ہیں, پھر وہ علی بھائی کے پاس چلی جاتی, پھر آپ جب تینوں خاموش ہوتے تو آپ کھول لیتی ہیں کہ یہ کیا ہے. تو پڑھ لینے کے بعد تھوڑا سا انٹرنلائز بھی کر لینا چاہیے. اس وقت کوئی بھی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو یا کوئی بھی اگر کسی جماعت کو اس کا حق نہیں مل رہا, لیگل جو قواعد و ضوابط کی بات ابھی کی ہے وہ تو ہونے چاہیے, کوئی کوڈ آف کنڈکٹ, کوئی ایک ایگریمنٹ سیاسی جماعتوں کا, سیاسی جماعتوں کے رولز آف گیم جو ہیں وہ طے ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہو رہی تو آپ کے جو رولز ہیں وہ تو قانونی نکات ہیں جو الیکشن کمیشن میں, الیکشن ایکٹ میں آلریڈی درج ہیں. ان میں تو کہیں یہ نہیں کہا کہ لاپ سائڈڈ الیکشن ہونے چاہیے. اگر کہیں ترمیم کی چھوٹی بہت ضرورت ہے تو ہو جانی چاہیے, لیکن اصل جو معاملات طے ہونے والے ہیں وہ تو سیاسی جماعتوں کے درمیان. لیکن سیاسی جماعتوں سے جب گفتگو نہیں ہے تو پھر سیاسی جماعتیں جب وہ آپ حل نہیں ان کو جانتے کہ یہ سیاسی ایک جو اس طرح ہم یہ نہیں کہ بہت اچھے ہو گئے, مگر 1990 کی دہائی میں جو سیاست تھی اس کو پیچھے چھوڑ کر آئے تو 16 مہینے ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کام کیا, دیگر 5-7 جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کیا, اور اتنے مشکل فیصلے تھے. خدا جانتا ہے میں سمجھتا تھا کہ ہمیں چھوڑ دیں گے جب مشکل فیصلوں کا وقت آئے گا, یا ہم ان کو چھوڑ دیں گے جب مشکل, مگر ایسا نہیں ہوا. تو وہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ڈھیلے ویلے
جیسے ویسے جتنے بھی آپ اس پہ اعتراضات اٹھائیں اس کا کچھ فائدہ تو پہنچا ہے. اچھا میں بالکل مسلسل ہے یہ بات بہت ہے میں، لیکن جو صدر مملکت نے خط لکھا ہے آپ اس کو جانے نہیں دے سکتے کہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے آفس سے خط لکھ رہے ہیں. میں بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد سینٹر صاحب علی ظفر صاحب سینٹر دونوں سینٹر صاحبان یہاں جو بیٹھے ہیں ان سے بھی میں بات کروں گی کہ خط انہوں نے لکھا ہے کہ جبری گمشدگیاں اور خواتین کے ساتھ سلوک اور وہ سب، اور سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے جو ہیں انہوں نے ان کو بھیجا اور وہ انہوں نے فارورڈ کیا ہے. تو اس کے کیا معاملات ہیں؟ اور سپریم کورٹ کے اندر ایک بہت اہم آبزرویشن صدر صاحب کے حوالے سے آئی تھی انتخابات کی تاریخ کے اوپر، اس پہ بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی ظفر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اب یہ ایک طرح سے تحریک انصاف پولیٹیکل پروسیس کے اندر واپس آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی. اور اس میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی آپ کو فلی اس کے اندر اجازت بھی ہے اور جو چیزیں آپ لے کے جائیں ان کے پاس، اور ظاہر ہے آگے جا کے ڈائلاگ بھی ہوگا، تو کیا وہ مان لیں گے؟ وہ گارنٹی آپ ان کی دے سکتے ہیں یا کوئی بھی دے سکتا ہے کہ وہ پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے اس سے؟ دیکھیں، جیسا میں نے کہا کہ یہ چونکہ ایک پروگریسو ڈسکشنز ہیں، پروگریسو ٹاک ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ الیکشنز کرانے کے لیے ہے اور اس کو فری اینڈ فیئر کرانے کے لیے ہے، تو میرا خیال ہے کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو مذاکرات ہیں، ذکر کیا ابھی مصدق صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت طریقے سے، انہوں نے یہ بتایا کہ شاید ہم الیکشن کمیشن سے صرف کر رہے ہیں بات، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم ایکچولی جو مینڈیٹ ہے وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ضروری یہ ہے میری نظر میں کہ جو ماضی ہے اس کو اب تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، اور جو مین آبجیکٹ ہے، مین مقصد ہے، وہ فروری کے الیکشنز کا ہے، کیونکہ اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری پارٹی آ جائے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی آ جائے، یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہوئے اور اس کا پروسیس فری اینڈ فیئر نہ ہوا تو کوئی اس کی جو الیکشنز کی لیجٹیمیسی ہے یا اس کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ پھر اس کو نہیں مانیں گے، اور اس کا نقصان پھر الٹیمیٹلی یہ بات درست ہے. یہ بات درست ہے. یہ چانیو صاحب یہ بات جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ الیکشن کنٹروورشل ہوتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہی کچھ رولز آف گیمز طے کر لیے جائیں تاکہ بعد میں یہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملے؟ اچھی بات ہے. آپ گواہ ہیں، ساری دنیا گواہ ہے. ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے، ہم اپنی تکلیف بھی برداشت کر کے الیکشن چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے مسائل کا حل بالآخر غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخابات ہی ہے. ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں، علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. اب پرانی باتوں کو نہیں کریں، چلو ہم باتوں کو نہیں کرتے، لیکن باتیں تو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی ان کا اثر ختم نہیں ہوا ہے. اب ان کا اثر ہے، تلخی بہت ہے، بڑی تلخی چھوڑ گئے ہیں، بڑی تلخی. یہ روایتیں پاکستان کی سیاست میں تھی نہیں جو خان صاحب نے ڈالی ہیں، جو طریقہ کار اختیار کیا، یہ کبھی نہیں رہا ہے. اب دیکھیں نا سب. لیکن آپ نے اپنے جو اتنے بڑے حریف تھے ان کے ساتھ بھی آپ بیٹھ گئے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ. ہم نے کب کہا ہے ہماری دشمنی ہے؟ اب کیونکہ باتوں کے حوالے آ رہے ہیں اور جب ہم ان کے منہ سے سن رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے. اب مزے کا ہم دوبارہ بھی چسکا لے رہے ہیں کہ چلیں جناب یہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں ویسے تو 9 مئی کا، جیسے میں نے نیر بخاری صاحب سے اس دن پوچھا، انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بات کریں گے، ہم اس طرح کی تنظیم کے یا سیاسی تنظیم کے ساتھ بات نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مائنس عمران بات کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارا بھی، میرا بھی ابھی وہی آ گیا. جیسے انہوں نے کہا 9 مئی سے بات نہیں کریں گے، تو میں بھی جو باتیں کر رہا ہوں وہ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کو بھی پھر دہرانا نہیں چاہیے. اگر یہ باتیں دوبارہ دہرائی جاتی ہیں تو سیاست تو وہی خطرناک ہو جائے گی پاکستان کے لیے. آپ تو دوسرے کو برداشت کرنا تو سیکھیں، دوسرے کے موقف کو تو سننا سیکھیں. اگر آپ دوسرے کو نہیں کریں گے، دوسرے کو بے عزت کریں گے برے برے ناموں سے. چانیو صاحب اس بات میں تو وزن ہے کہ اگر آپ نے ابھی سب لوگ نہیں بیٹھیں گے تو بعد میں جو الیکشن ہوگا اس کو کون مانے گا؟ ان کو بریدنگ سپیس تو نہیں مل رہی. تحریک انصاف آپ اپنی باتوں کو بھول جاتی ہیں، میں کیا کروں. اچھا چلے بتائیے. کتنی اچھی بات آپ نے ابھی کی. اصل بات تو وہی ہے کہ گارنٹی کیا ہے. باتیں کرتے کرتے آپ کو بلوا لیں گے
باتیں کرتے کرتے آپ اٹھ چک کے چلے جائیں گے, معاملہ حل کیسے ہوگا؟ گارنٹی تو لے کر آئیں. خان صاحب تو اعلان کریں کہ ہم سیاسی لوگوں کی باتیں مانیں گے. جیسے ابھی میرے مسعود صاحب نے کہا کہ ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے کہ جناب ہم الیکشن کے, آپ کھل کر کہیں ہم سیاستدانوں سے بات کریں گے, ہم سیاستدانوں سے بات کرنے کو تیار ہیں, ہم ان کی رائے کا احترام کریں. مصدق صاحب یہ بات اس طرح بڑھ سکتی ہے آگے کہ اگر کہیں خان صاحب کہ ٹھیک ہے جو ہوا غلط ہوا, احساس ندامت ہے, پچھتاوا ہے, کچھ ہے نہیں ہے, تو یہ اس طرح بڑھ سکتی ہے بات؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنے حاضر میں رہتی ہیں. ایک ایسا حاضر جو کئی سو سال کی تاریخ اور کئی سو سال کا مستقبل اپنے پرسپیکٹو میں رکھے. تو حاضر مومنٹری تو نہیں ہوتا نا. اس وجہ سے یہ جو بات کہہ رہے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ والی ہے, جو بات آپ نے کہی ہے کہ اگر کوئی کہیں کہ ہم بات کرنے کو, جب یہ ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو بہت سی تلخیاں تھیں. تو جب مل بیٹھے تو اعتراف کیا کہ کچھ غلط ہوا ہے, بہت غلط ہوا ہے, کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں, تھوڑا زیادہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, تو بات آگے نکل پڑی. لیکن جب کوئی آپ کو کسی طرف سے کوئی, جس کو آپ ندامت کہہ لیں, اعتراف کہہ لیں, یا کم از کم یہ ظرف کہہ لیں کہ ہم بیٹھ کر یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ہی بات ہوگی نا. ورنہ تو ان شدید تلخیوں میں بھی قدم بڑھاؤ, مگر یہ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا, میاں صاحب نے کہا, اور میاں صاحب نے کہا کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ انکنڈیشنل چارٹر, آپ اس وقت حکمران ہیں, ہم چارٹر آف ڈیموکریسی, آپ چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, معیشت کرتے, کچھ نہیں. آپ نے آگے سے رویہ دیکھا. تو ابھی یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے اٹھ رہے ہیں, اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو واٹ اباؤٹری کا پہلو آ جاتا ہے کہ نہیں پہلے کو چھوڑ دیں, وہ ہر ظلم کرنے والا یہی کہتا ہے کہ پہلے کو چھوڑ دیں, اب کی بات کریں. ابھی بھی اسی طرح کا رویہ چل رہا ہے. تو میرے خیال میں اس ملک کو ہیلنگ کی ضرورت ہے. میرے خیال میں کہیں سے تو ابتدا ہوگی نا. میرا خیال ہے کہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام میں وہ ڈاکٹر صاحب بھی محمد ہمارے ساتھ موجود تھے, تو میں نے تو پہلے یہی میرے گمان میں آیا کہ شاید چارٹر اب یہ بنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے بیٹھے, مگر انہوں نے بھی یہی کہا جو علی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا ٹھیک ہے, کسی کو بات کرنی ہے تو کر لے, مگر ہمارا بنیادی چارٹر جو ہے وہ اس الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے رولز ریگولیشنز وغیرہ. لیکن ابتدا تو یہیں سے ہوگی نا, ایسے ہی ہوگی نا. نہیں دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ you ask a wrong question, odds are very high that you're going to get a wrong answer. جب سوال آپ کا الیکشن کمیشن اور کسی ایک آدھ رول کا ہے تو پھر وہ آپ کو جواب تو وہی ملے گا جو آپ سوال پوچھیں گے. اگر سوال آپ کا سیاسی نوعیت کا نہیں ہے, جمہوری نوعیت کا نہیں ہے, مگر ایک الیکشن جو ہم بھی سمجھتے ہیں بیلنس میں ہونا چاہیے, اگر یہ کچھ کریں گے اچھا ہوگا تو ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا. میں مینڈیٹ پہ بالکل صحیح بات ہے, اس کے مینڈیٹ کے اوپر بھی بات کروں گی, لیکن بریدنگ سپیس تحریک انصاف جو ہے وہ چاہتی ہے, تو وہ اس کو کس طرح سے وہ مل سکتی ہے. ظاہر ہے 9 مئی کے واقعات بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں, سائفر کیس کے اندر بھی اب خان صاحب کے لیے آج پٹیشن آئی ہے, تو کیا وہاں پہ کیا امکانات ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی ظفر صاحب, بہت اچھا انیشیٹو ہے آج, لیکن اس کو ایک تو کیا آگے کیسے بڑھانا ہے, کیونکہ جو کنسرنز ہیں, خدشات ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے تحریک انصاف کے حوالے سے, اور خاص کر کے 9 مئی کے بعد, وہ کافی زیادہ ہیں. جی دیکھیں, جب آپ اس قسم کی سچویشن میں ہوں جو نظر آ رہی ہے کہ آپ کی رائیولریز بہت زیادہ ہوں, اور ماضی بھی ہو اور مستقبل بھی دیکھ رہے ہوں آپ, اور حال میں بھی آپ کے ساتھ پریشانیاں ہوں, تو کوئی کنڈیشنز نہیں آپ کہتے کہ ہم اس کنڈیشن پہ بات کریں گے یا اس گارنٹی پہ بات کریں گے. پہلی بڑی کلیئر مینڈیٹ ہے کہ ایک الیکشن ہونا چاہیے, صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے. میرا خیال ہے جو پلس پوائنٹ ہے آج آپ کی کنورسیشن سے بھی نظر آ رہا ہے, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, پلس پوائنٹ یہ ہے کہ سارے تیار ہیں اور سارے کہتے ہیں کہ ہاں الیکشنز جو ہیں وہ صاف شفاف ہونے چاہیے. جو جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں, جو دباؤ, جو اریسٹ ہو رہے ہیں, جو ریلیز نہیں نکالنے دی جا رہی, یہ سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ کوئی بھی نہیں چاہتا, کوئی پولیٹیکل پارٹی مجھے یقین ہے نہیں چاہتی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک پراپر فیئر الیکشن ہو اور پھر فیصلے ہوں جو عوام کرتی ہے. تو میرا خیال ہے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ
اچھا ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے, کوئی کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک بات ہے. تو میاں نواز شریف سے بھی آپ کی کوئی مطلب آپ کیسے ہو سکتی ہے ملاقات, وہ چاہیں آپ چاہیں, ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے آپ کو اتنا آگے جانے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں. جس طرح آپ کے پروگرام پہ 3 مختلف پارٹیز کے سینیٹرز بیٹھے ہیں, یہاں سے ہی شروعات ہو سکتی ہیں اور اس پہ بات ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں آج کل بلکہ سینیٹر سعدیہ نے بھی ایک بات بڑی اچھی کی, حالانکہ وہ پی ایم ایل این کی ہیں, لیکن انہوں نے اچھی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ پروڈکشن آرڈرز ہونے چاہیے اور یہ روکنا چاہیے جس طرح کہ عورتوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور جو کچھ ہوتا ہے انہوں نے ذکر کیا. اچھی سچ بات کی انہوں نے, بالکل سب اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو کہ لیے جانے چاہیے. بالکل درست بات ہے. یہ تو ابھی بھی بات یہ ہے کیونکہ یہ ساری ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن جو تازہ تلخیاں ہیں یہ آپ کی حکومت کے دوران اور آپ کے قائد کی گفتگو سے ہوئی ہے. پہل آپ کو کرنی چاہیے, آپ پہل کر کے آغاز کر دیں, جیسے ہم نے کی, شہباز شریف صاحب نے کی. آپ کے لیے ہم غیر مشروط آپ تو سینٹ سے ہو سکتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں شرط تو کوئی نہیں ہے, یہ غیر مشروط ہے. یہ بڑی بات کو کرنی پڑے گی, قیادت کو کرنی پڑے گی, کوئی ذمہ دار کرنا پڑے گا. علی ظفر صاحب اٹھ کے بات کریں گے تو کیا بات ہوگی, وہ تو ان کی شخصی احترام ویسے ہی ہوگا ہمیں, لیکن کوئی پارٹی کا ذمہ دار. اچھا میں اس سے پہلے کہ میں صدیق صاحب کے پاس آؤں, کوئی فریم ورک تو آپ کے ذہن میں ہوگا علی ظفر صاحب کہ کیسے بات کو آگے بڑھانا ہے؟ کوئی کہے تو صحیح کہا. دیکھیں پہلی سٹیپ تو یہی ہے جو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو دیا ہے. اگر ہمیں اس کی سپورٹ ملے پولیٹیکل پارٹیز کو, اگر وہ پسند آتا ہے چارٹر آف ڈیمانڈ, تو وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. اس میں کنڈیشنز ہیں, بڑی کلیئر کنڈیشنز ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو ہم نے لکھا ہے اس میں سے 90% پہ تو ایک ایگریمنٹ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے 10% ہم اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو دوسری پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی. لیکن ایک چیز ہمیں اور خیال رکھنا پڑے گا میری نظر میں, اور وہ یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے مینیفیسٹو, اپنے اپنے دستور پہ کھڑے ہیں. ہم آفٹر آل رائیول تو ہیں, ہم پولیٹیکل رائیول ہیں. ہم نے سیاست کرنی ہے, ہم نے عوام کے سامنے اپنے اپنے مذاکرات پہ اپنے پیش کرنے, اپنے جو ہمارے پوائنٹس ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے, بات بالکل کر سکتے ہیں. بالکل مصدق صاحب اس کے اوپر سر کمنٹ کرتے ہیں. اور میاں صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں, کیا وہ سب سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو سے نہیں مل سکتے, یا چلیں اس پروسیس شروع ہو, شہباز صاحب یہ شروع کر سکتے ہیں نہیں؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ جو آپ نے سوال پوچھا جس پہ علی صاحب نے کہا کہ اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرا تو خیال ہے اتنا ہی آگے جانے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہمارا جو تھوڑا سا اختلاف, تو میں اس کو نہیں کہوں گا, مگر جو اتفاق رائے نہیں ہے وہ اسی بات پہ ہے, اتنا ہی آگے جانے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کو باہر نکل کے اتنا آگے جانے کی ضرورت ہے, اسی سے ہیلنگ شروع ہوگی. اور میاں نواز شریف صاحب تو آلریڈی تمام سیاسی مخالفوں کے ساتھ اور حلیف جماعتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ان کی تو فارمل گفتگو بھی جاری رہتی ہے اور انفارمل بھی رہتی ہے. پارٹی تو پہلے بھی بات کرنے کو تیار تھی, ان کی بھی تیار تھی, ہماری بھی تیار تھی, اور پی ٹی آئی ہی نہیں تیار تھی, اور اب بھی وہ سمجھتے ہیں اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی اب آگے جانے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر ہوگا نہیں. یہ چھوٹی موٹی ٹنکرنگ کے ساتھ کہ اس رول کو ایسے کر دیں یا اس رول کو ویسا کر دیں یا اس کو امپلیمنٹ کر دیں, یہ ہیلنگ ہوگی نہیں. ایک طرح سے یہ تو میرا یہ خیال ہے